بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس سے قبل ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی دور یعنی آپ کے قبول اسلام پر جو ویڈیو بنائی تھی۔ آج ہمارا جو موضوع ہوگا اور یہ پارٹ 2 ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ کے بارے میں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، عزت، وقار اللہ کے پاک پیغمبر جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کی، اور اللہ پاک نے خود قرآن پاک کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیات نازل فرمائی۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و عظمت کو بیان کیا، سب سے پہلے اس پر بات کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بدر کا موقع تھا تو بدر کے موقع پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل اور جگر کا ٹکڑا یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ آپ کے نکاح میں تھی، یہ بیمار تھیں، تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر ہی ٹھہرنے کا حکم دیا۔ آپ مدینہ ہی ٹھہر گئے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو شرکائے بدر میں شامل فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور سفیر بنا کے، ایمبیسیڈر بنا کے بھیجا کہ جاؤ آپ جا کے مکہ کے حالات پتہ لگا کے آؤ۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے تو کفار نے انہیں روک لیا، اور یہ ہنگامہ پھیل گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو اس موقع پر ایک جگہ ہے اور ایک درخت تھا، یعنی شجر رضوان بھی کہا جاتا ہے، اس کے نیچے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ سے بیعت لی، اور سارے صحابہ یعنی 1400 صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عثمان کا قصاص لیے بغیر، عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اس موقع پر اللہ نے قرآن پاک اتارا، سورہ فتح ہے، اور اس کی آیت نمبر 18 یعنی 26ویں پارے کا نصف، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ تحقیق رضی اللہ عنہم کہ یعنی میں صحابہ سے راضی ہو گیا، عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ان مومنوں سے میں راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے صحابہ کرام یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں آپ سے راضی ہو گیا، اور ان تمام صحابہ کرام کو جنت کا سرٹیفکیٹ اللہ نے دنیا میں ہی عطا کر دیا۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ وہی صحابی ہیں کہ جنہوں نے جب مکہ مسلمانوں نے ہجرت کی، مکہ سے مدینہ ہجرت کی، تو مسجد نبوی کی زمین حضرت عثمان نے خریدی۔ اس کے ساتھ ساتھ پانی کی بہت قلت تھی، پانی نہیں تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر روما، ایک جو کنواں ہے جو آج بھی مسجد نبوی سے غالباً 3 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور مسجد قبلتین جو ہے وہاں سے 1 یا 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہ جو کنواں تھا وہ میٹھا تھا بہت، اور اس کا پانی بہت ہی میٹھا اور بہت مزیدار تھا۔ وہ ایک یہودی کے پاس کنواں تھا، تو اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کے لیے یہ کنواں خریدے اسے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر میں خریدوں تو میرے لیے بھی یہی خوشخبری ہے۔ فرمایا کہ جی آپ کے لیے بھی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خریدا، پھر یہودی نے کہا کہ نہیں، میں آدھا کنواں بیچتا ہوں۔ حضرت عثمان نے آدھا لیا کہ تاکہ میں آدھا اپنے پاس رکھوں، لیکن اس نے کہا کہ ایک دن آپ استعمال کرو اور دوسرے دن اس کا پانی میں بیچوں گا۔ یہ معاہدہ طے ہوا، لیکن جو مسلمان تھے وہ حضرت عثمان والے دن سارا اپنے 2 دن کا پانی بھر لیتے اور یہودی سے پانی نہ خریدتے۔ بالآخر اس نے کہا کہ بھائی میرا تو منافع نہیں ہو رہا، نقصان ہو رہا ہے، اس نے پورا کنواں بیچ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، آپ کے اثار اور قربانی کی وجہ سے، آپ کی صحابت کی وجہ سے وہ کنواں مسلمانوں کو ملا، اور پھر مسلمان وہاں سے سیر ہو کر پانی پینے لگے اور اپنی حوائج جو تھی وہ انہیں پوری کرنے لگے۔
इसी तरह ग़ज़वा तबूक के मौके पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब जन्नत की खुशखबरी सुनाई कि जो भी इस मौके पर माल देगा, और वो ताकीद के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ग़ज़वा तबूक में जो माल मांगा और सहाबा इकराम से कहा कि भाई आप जो दिफाई फंड है उसमें अपना हिस्सा डालें। इस मौके पर एक शख्सियत तो वो थी कि जिसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने तो घर का सारा माल दे दिया, हज़रत उमर ने आधा माल दिया, और हज़रत उस्मान ने एक मरतबा खड़े हुए ऐलान किया कि 100 ऊँट बमा सामान में देता हूँ। फिर जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा ऐलान किया, फिर हज़रत उस्मान खड़े हुए और कहा या रसूल अल्लाह, फिर मैं 100 ऊँट बमा सामान देता हूँ। फिर तीसरी मरतबा खड़े हुए, फिर यही ऐलान किया कि या रसूल अल्लाह, मैं 300 ऊँट बमा सामान देता हूँ। फिर उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब दोबारा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नगद रकम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में ला के डाल दी। आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े फख्र के साथ और बड़ी खुशी के साथ वो जो अशरफियां थी उन्हें यूं हाथों पे उठाते, फिर यूं गिराते। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बाज़ रवायात में आता है कि आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा इस तरह खिल गया कि जैसे खुशी की वजह से ऐसे लाल हो गया कि जैसे अनार होता है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि हाँ, आज के बाद उस्मान, आपका कोई अमल आपको नुकसान नहीं दे सकता। तो ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुकाम और मर्तबा था जो हमने इस अपने मुख्तसर से दौरानिये में आपके सामने रखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी पर चल कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगला जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो इशाअत कुरान के हवाले से खिदमात हैं वो जिक्र करेंगे। वस्सलाम।